دیر سے دیر تک سونے والے توجہ دیں۔ ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ سے بحث کر رہا تھا کہ برکت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم نے کتیا اور بکری دیکھی ہے؟ وہ شخص بولا، ہاں۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا، کتیا اور بکری میں زیادہ بچے کون جنتا ہے؟ وہ بولا، کتیا۔ آپ نے فرمایا، تمہیں بکریاں زیادہ نظر آتے ہیں یا کتے؟ وہ بولا، بکریاں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں، حالانکہ بکریاں ذبح ہوتی ہیں مگر پھر بھی کام نہیں ہوتی، تو کیا یہ برکت نہیں ہے؟ اسی کا نام برکت ہے۔ پھر وہ شخص بولا، ایسا کیوں ہے کہ بکریوں میں برکت ہے اور کتوں میں نہیں؟ آپ فرماتے ہیں، بکریاں رات ہوتی ہی فوراً سو جاتی ہیں اور فجر سے پہلے اٹھ جاتی ہیں۔ یہی نزول رحمت کا وقت ہوتا ہے، لہٰذا اس میں برکت حاصل ہوتی ہے، اور کتے رات بھر بھونکتے ہیں پھر فجر کے قریب سو جاتے ہیں، لہٰذا وہ رحمت و برکت سے محروم ہوتے ہیں۔ بس یہ غور و فکر کا مقام ہے۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم اپنی راتوں کو فضولیات میں گزارتے ہیں اور وقت نزول رحمت سو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج نہ تو ہمارے مال میں برکت ہے، نہ ہی ہماری اولاد میں، اور نہ ہی کسی دوسری چیز میں برکت رہ گئی ہے۔ جا اللہ تجھے کعبہ کا امام بنائے۔ ایک خوبصورت واقعہ بالخصوص ماؤں کی توجہ کے لیے۔ ایک لڑکا اپنے ہم عمر لڑکوں کی طرح بہت زیادہ شرارتی تھا، مگر ایک دن ایسی غلطی اور شرارت کر دی کہ اس کے گھر مہمان آئے، اور اس لڑکے کی ماں نے مہمانوں کے لیے سالن تیار کیا تو اس لڑکے نے سالن میں مٹی ڈال دی، تو اس کی ماں کو غصہ آ گیا۔ غصے سے بری ماں نے لڑکے کی ماں نے کہا، چل بھاگ ادھر سے اور جا، اللہ تجھے کعبہ کا امام بنائے۔ یہ بات بتاتے ہوئے شیخ صاحب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ذرا ڈھارس بندھی تو روندی ہوئی آواز میں بولے، اے امت اسلام، جانتی ہو وہ شرارتی لڑکا کون تھا؟ دیکھو، وہ شرارتی لڑکا میں کھڑا ہوں تمہارے سامنے، امام کعبہ عبد الرحمن السدیس۔ اللہ اکبر! اگر وہ شرارتی لڑکا شیخ عبد الرحمن السدیس حفظ اللہ صاحب بذات خود ہو سکتے ہیں، جو ماں کی دعا کی بدولت حرم شریف کے ہر دل عزیز امام بن کر حرم السلام میں دھڑکنے والے ہر دل پر راج کر رہی ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اے ماؤں، اپنی اولاد کے لیے اللہ سے ڈرتی رہو، چاہے کتنا ہی غصہ کیوں نہ ہو، ان کے لیے منہ سے خیر کے کلمے ہی نکالا کرو۔ اولاد کو لعن طعن اور بد دعائیں دینے والی مائیں سن لیں کہ والدین کی ہر دعا اور بد دعا قبول کی جاتی ہے۔ تہجد کا بلاوا۔ تہجد ایک ایسی لاڈلی عبادت ہے جس کا بلاوا عرش سے آتا ہے، اور یہ بلاوا اس کے لیے آتا ہے جسے اللہ نے چنا ہوا ہوتا ہے، اور یہی اس کی خوش نصیبی ہے۔ اور جب انسان یہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے کو پیار سے دیکھتا ہے، اور اپنے نیک بندوں کی اسی عبادت سے انہیں سکون بخشتا ہے، اور ان کے تمام خواہشات پوری کرتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ نماز میں دل لگانے کا طریقہ۔ جب نماز شروع کرو تو زمین کو دیکھو۔ اس کا فائدہ: مرنے کے بعد ہمیں اس زمین کے اندر جانا ہے۔ رکوع کرو تو پاؤں کو دیکھو، ہماری جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی۔ اور جب سجدہ کرو تو ناک کی سمت میں دیکھو، مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک ختم ہوگی۔ اور جب بیٹھ جاؤ تو نظریں جولی میں ہونی چاہیے، ہمیں خالی جولی دنیا سے جانا ہے۔ اور یہ سب کو بتاؤ، کیا پتہ آپ کی وجہ سے کسی کی نماز درست ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ پردہ۔ ایک نوجوان بیٹی نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان، میں بدن کے کتنے حصے کا پردہ کروں اور کتنا حصہ کھلا چھوڑوں؟ والد نے جواب دیا، بیٹی، بدن کے جتنی حصے پہ جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو اتنا حصہ کھلا چھوڑ دو۔ گالی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی، چاہے مذاق میں ہو یا غصے میں، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک بار ڈسنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ پلیز گالی کے اس عذاب سے سب کو آگاہ کر دیں، شاید آپ کے ایک شعر سے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ اللہ کی ناراضگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ، تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے تو ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تو دیکھے بارشیں بغیر موسم کے ہو رہی ہیں، حکومت بے وقوفوں کے پاس ہے، مال بخیلوں کے پاس ہے، تو سمجھ لینا میں ناراض ہوں۔ آج کی پہلی نصیحت۔ زندگی کی حقیقت فقط اتنی ہے، جب انسان سنبھلنے لگتا ہے تب زندگی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ آج کی دوسری نصیحت۔
ڈگریاں در حقیقت تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں، ورنہ علم تو وہ ہے جو عمل سے ظاہر ہو۔ آج کی آخری نصیحت، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے کھولے تو دسترخوان لمبے کر لو، دیواریں نہیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا اور میری ویڈیو کو لائک کر دینا۔